السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 115 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر رسول کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جماعت مومنین سے ہٹ کر، جماعت مومنین کا ایک پیٹرن ہے، ان سے ہٹ کر کوئی اپنی راہ بنا لیں تو ان کا انجام کیا ہے، قرآن کریم اس آیت کے اندر بتا رہا ہے۔ بڑا ہی بھیانک اور تباہ کن انجام جو ہمارا ہو رہا ہے، یعنی رسول کی جماعت صحابہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو پیٹرن تھا رسول کے صحابہ کا، آج یہ جو ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں اس کی روح سے وہ پیٹرن تو انہوں نے بالکل بدل دیا۔ ان میں فرضی جنگیں کرا دیں، ان میں جانشینی کے جھگڑے کی روایات ڈال دیں، ایسی ہسٹری مرتب کی کہ وہ رسول کے بعد وہ جانشینی کے جھگڑوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے اوپر وہ تلواریں لے کر چڑھ گئے، مارنے لگ گئے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، 80,000 صحابہ ایک دوسرے کے قاتل، یہی ہسٹری ہے نا ہماری۔ صرف صفین اور جمل، یہ دو جنگیں جو بیان ہوئی ہیں ہسٹری کے اندر، تو اس میں کہا گیا کہ 80,000 صحابہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اندازہ لگائیں آپ، اور آگے پھر کربلا، اس طرح کے واقعات، سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ روایات جو ہیں ہسٹری میں داخل کی گئی ہیں، اور پھر اس کو تاریخ اسلام کہا گیا۔ یہ تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ ریلیجس ہسٹری ہے جو پرشین راویوں نے مرتب کی، جو عربوں کے دشمن تھے۔ تو کیونکہ ہمارے ہاں جتنا بھی مذہب اور اس کا جو بھی ڈھانچہ ہے، جو بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، رسوم ہیں، قرآن سے نہیں آ رہے۔ کوئی بھی آپ یہ دیکھیں، جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں، عید کے تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، کوئی بھی ہو، قربانی ہے، اسی طرح اور جتنے بھی شب معراج، شب برات، یہ عید میلاد النبی، یہ تو اب آیا خیر، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہسٹری کی روح سے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر، جن کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ سارا ہسٹری بیس، قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ چیز۔ ہسٹری کی جتنی بھی میجورٹی جو روایات کی اس کے اندر جو ہے، اکثریت روایات قرآن کے حقائق کے خلاف۔ تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 115۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے۔ کب مخالفت کرے؟ کہہ رہا ہے کہ من بعد ما، اس کے بعد کے، کس کے بعد؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے تبین لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت یعنی سیدھی راہ واضح ہو چکی ہو، یعنی سیدھی راہ واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے۔ پہلے ضروری ہے کہ سیدھی راہ اس کے اوپر واضح ہو جائے، وہ تو قرآن کی روح سے ہونی نا۔ قرآن کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے جو آپ کو سیدھی راہ بتائے۔ مذہب کی کتنی ہی بڑی سی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، وہ آپ کو سیدھی راہ نہیں بتا سکتے۔ تو سیدھی راہ جو قرآن کے اندر، جس کے اصول ضابطے، جس کی رہنمائی قرآن کے اندر ہے، جب وہ واضح ہو چکی ہو، تو اس کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے، ایک چیز تو یہ ہوگی رسول کی مخالفت، اور آگے ایک اور چیز بھی قرآن نے بتائی،
کیا یہ رہا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راہ مومنین کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے۔ یہ تھی چیز جو میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں آپ کو بتائی، جماعت صحابہ۔ ظاہر ہے جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے عینی شاہد، رسول سے دین کو سیکھنے والے، وہ تو جماعت صحابہ تھی۔ تو قرآن کریم یہاں ان کی بات کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ جو ان کا پیٹرن تھا، وہ جو ان کی راہ تھی، جس راہ پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے رسول کا ساتھ دیا اور مال بھی دیا، اور جانیں دینے کی ضرورت پڑی تو جانیں بھی دی عملی طور پر میدان جنگ میں، تو ان لوگوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنا لے، اس راہ سے ڈیویٹ ہو جائے، ہٹ جائے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ بڑا ہی بھیانک اور تباہ کن۔ ہسٹری نے یہی کیا ہے نا، کہ انہوں نے ایسی ہسٹری وضع کی کہ جو اس راہ سے لوگوں کو ڈیویٹ کر دیتی ہے، ڈائیورٹ کر دیتی ہے، ان کی لوگوں کی سمت ہی چینج کر دیتی ہے۔ پہلے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑ جھگڑ رہے تھے، پھر ایسی جنگیں فرضی طور پر وضع کی کہ انہوں نے ایک دوسرے کی جان لی، اور ہزاروں جو صحابہ تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اقتدار کے لیے۔ وہاں سے پھر یہ جواز آیا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے گروہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور پھر آپس میں جنگیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان تھے، ایک دوسرے کی نشو و نما کرنے والے تھے۔ یعنی ہسٹری قرآن کے بالکل الٹ ہے۔ قرآن ان کو رسول کا ساتھی کہہ رہی، قرآن کے اندر ان کو رسول کا ساتھی کہا جا رہا ہے، اور ان کو رحماء بینہم کہا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں مہربان تھے۔ اشداء علی الکفار، اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والے جو کفار تھے ان کے مقابلے میں وہ سخت تھے، اور آپس میں رحم دل تھے، آپس میں مہربان تھے۔ لیکن ہسٹری جو ہے وہ ان کو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والا بتا رہی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے یہ چیزیں کر کے آج ہمیں یا مسلمین کو اس راستے سے ڈائیورٹ کر دیا جو راستہ جماعت مومنین کا تھا، جماعت صحابہ کا تھا، کیونکہ جماعت صحابہ قرآن کے اولین مخاطب تھے، مومنین میں سے اولین مخاطب تھے۔ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے دور میں قرآن نازل ہوا، رسول ان کے ساتھ تھے، انہوں نے رسول کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں، رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر رسول کے شانہ بشانہ ان کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی تھی۔ تو یہ جو ہسٹری ہے وہ اس جماعت کے راستے سے ہٹانے والی ہے، ڈائیورٹ کرنے والی ہے۔ اس کا میٹیریل مواد، اس کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ جو اس کے اوپر یقین کرے گا وہ پھر اس راستہ سے ہٹ جائے گا جو رسول کا راستہ ہے اور جو جماعت مومنین کا راستہ ہے۔ یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے کہ راہ مومنین کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ نولیہ ما تولی، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو جس راستے پر چلنا چاہتے چلو، یہ راستہ تو چھوڑ دیا نا، جو رسول کا راستہ ہے، جو جماعت مومنین کا راستہ ہے، وہ تو تم نے چھوڑ دیا۔ اب ٹھیک ہے، تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، تم چلو اس راستے پر جو تمہیں پسند ہے، لیکن اس راستے پر تمہیں منزل نہیں ملے گی، عافیت اور کامیابی نہیں ملے گی۔ ہوگا کیا؟ نولیہ ما تولی، کہ ہم تمہیں اسی طرف پھیر دیں گے جدھر
جدھر وہ ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرنا چاہتا ہے. جدھر بھی وہ پھرتا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں، روکیں گے نہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا دیا ہوا ہے، بتا دیا ہوا ہے، حق آ چکا ہے. اس کے باوجود اس کو اگنور کر کے پیچھے ہے نا کہ جب ہدایت اس کے اوپر واضح ہو چکی اس کے بعد بھی وہ یہ کرے، پیچھے آ چکی ہے نا یہ چیز، یعنی حق کو وہ جان چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے لیے الگ راستہ چن رہے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں جو ان کو سیدھا تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جماعت مومنین سے الگ راستہ جو سیدھا ان کو تباہی میں لے کر جانے والا ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا، نہ جبر کرتے ہیں، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے. غلط کام جو بھی کرے گا وہ پھر اپنے نتیجہ تو بھگت کر رہے گا. اس لیے وہ کہتا ہے، آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَنُسْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم لے جائیں گے، یعنی ہمارا قانون اسے جہنم لے جائے گا، کیونکہ جو راستہ اس نے جماعت مومنین سے الگ جو راستہ اس نے چنا ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، وہ راستہ انہیں جنت نہیں لے کے جائے گا، جہنم لے کر جائے گا. ہمارا قانون ہی ایسا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، چلو جس راستے پر چلتے ہو. وہ زبردستی تمہیں کسی راستے پر نہ چلاتا ہے نہ کسی راستے سے ہٹاتا ہے، ہاں گائیڈنس دیتا ہے. جب تم نے خود ہی اپنی آزاد مرضی سے مومنین کا راستہ چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، چلو اس غلط راستے پر، اس تباہ کن راستے پر، وہ راستہ تمہیں جہنم لے جائے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم اسے جہنم لے جائیں گے، یعنی ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوگا، اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ایسا ہوگا کہ وہ جہنم جائیں گے، کیونکہ انہوں نے راستہ غلط چنا. اور آگے آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ وساعت مسیرن، اور وہ بہت بری جانے کی جگہ ہے. مسیرن جو ہو اس کا عام طور پر ترجمہ تو ٹھکانہ ہی کیا ہوتا ہے، لیکن ٹھکانہ بھی ہے، اصل اس کو یہ سمجھیں ڈیسٹینیشن، کہ انسان چلتا چلاتا جو اس کی منزل ہوتی ہے وہاں پر اس نے پہنچنا ہوتا ہے. ایکچولی یہ جو مسیرن ہے یہ ڈیسٹینیشن ہے، یعنی ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جہنم ہوتی ہے. جماعت مومنین سے ہٹ کر جو انہوں نے راستہ تباہی کا چنا وہ ان کو لیتا ہوا پھر جہنم میں جاتا ہے، وہ ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. یہ مسیرن کا معنی یہ ہوتا ہے. تو عام طور پر ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ پھرنے والی، یہ اس سے سمجھ نہیں آتی چیز. ڈیسٹینیشن آپ کہیں تو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ چیز کی، کہ جہاں پر بھی وہ جس راستے پر چلا وہ گھوم گھما کر وہ وہاں پر آ گیا، جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے جہنم. تو کہتا ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو بڑی قابل غور آیت ہے یہ. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں. شکریہ.